کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اسے بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے کہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کرے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں ان پڑھ ہے جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئے، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں۔ بس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے کچھ دن۔ کہو کیا تم اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں، جس نے کوئی برائی کی اور اس سے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور نیک سلوک کرو گے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے سوا تھوڑے لوگوں کے، اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے انکار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسا کرے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، بس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مدد پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد دے پر دے رسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی تائید کی۔ تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے گھمنڈ کیا، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہے، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اسے جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جسے انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔
کیسی بری ہے وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا مول کیا۔ وہ یہ کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا، اور اس ضد کی بنیاد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے۔ پس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اس سے جو ان کے پاس ہے۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کی غیر موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا اور کہا جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے، اور ان کے کفر کے سبب سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ کہو اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر دوسروں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، مگر وہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اس سبب سے کہ وہ جو اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور تم انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص لالسا رکھنے والا پاؤں گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر پائے، حالانکہ اتنا جینا بھی اسے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہو کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو وہ یہ جان لے اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ یہ کلام سچا کرنے والا ہے ان پیشن گوئیوں کی جو اس سے پہلے سے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا، تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاری اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو فاسق ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اسے توڑ پھینکتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیاطین سلیمان کی سلطنت سے جوڑ کر پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بیبیلون میں ہاروت اور ماروت ان 2 فرشتوں پر اتاری گئی۔ جب ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی کو اپنا یہ فن کلا سکھاتے تو اسے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے، بس تم منکر نہ بنو، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔
کاش وہ اسے سمجھتے۔